والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سود کی مذمت کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے، اور پچھلے پروگرام میں میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ اگر ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس پر کسی بھی قسم کا نفع نہیں لینا چاہیے، چاہے آپ نے بطور ضمانت کوئی شے نہ رکھی ہو، جیسے 1,00,000 روپے دے دی اور کہا کہ بھئی 1 سال بعد لوٹا دینا، تو آپ اس سے کسی قسم کا نفع نہ لیں، یا آپ نے بطور ضمانت کوئی شے رکھ لی ہو تو اس شے سے آپ نفع نہیں لے سکتے، جیسے جس کو مرہون شے کہتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ آپ نے کوئی مکان کسی کا قبضے میں کر کے رکھ لیا کہ میرا پیسے دے دو گے تو میں مکان دے دوں گا، لیکن اتنے عرصے آپ مکان سے نفع حاصل کر رہے ہیں جب تک وہ قرضہ نہیں لوٹا رہا۔ دکان کرائے پر دے دی، اس سے نفع لے رہے ہیں، اس کی زمین قبضے میں لے لی، اس پہ فصل اگا رہے ہیں، یا اور کسی زمیندار کو وہ کرائے پر دے دی ہے اور ماہانہ یا 3 ماہ میں یا سالانہ آپ اس کا کرایہ وصول کر رہے ہیں، یہ جو پروفٹس آپ لے رہے ہیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ اور سود ہے، ان پر توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں اس کا فوری طور پر ازالہ کرنا چاہیے کہ جتنا آپ نے اس طرح پروفٹ کھایا ہے وہ اصل مالک کو آپ لوٹائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں، اور پھر بھی ڈرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ بعض اوقات توبہ قبول کرتا ہے اور بعض اوقات رد بھی فرما دیتا ہے، کیونکہ جتنی بے رحمی سے ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں اس کا غضب اتنا ہی جوش میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بعض اوقات ایک بیچارے مقروض کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بے عزت کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کے ساتھ گھٹیا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور پھر اس کی چیز پہ قبضہ کر کے اس سے زبردستی نفع بھی لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں قطعاً غیر مناسب ہیں، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ایک اس میں صورت سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ایک اور سود سے متعلق آیت کے پر کلام عرض کروں گا کہ یہ ایک شرعاً صورت صحیح ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے 1,00,000 روپے کسی کو قرض دیا اور اس نے بطور ضمانت ایک دکان میرے حوالے کر دی کہ جب میں قرض دوں گا تو آپ مجھے دکان واپس کر دیجئے گا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دکان بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے، چلو میں اس میں کوئی کاروبار کر لیتا ہوں، تو یہ پاسبل ہے، اس طرح جائز ہو سکتا ہے کہ میں یوں طے کر لوں کہ مثال کے طور پہ میں نے 5,00,000 روپے دیے ہوئے ہیں، اور اس دکان کو اگر ہم کرائے پر دیتے تو اس کا کرایہ بنتا 50,000 روپے مہینہ فرض کر لیں، تو میں اس سے اب یہ طے کروں کہ میں یہ دکان آپ سے گویا کہ کرائے پر لے رہا ہوں، اور میں ہر مہینے میرے 50,000 روپے آپ کے اس قرض سے کٹتے رہیں گے، اور جب یہ قرض پورا ہو جائے گا تو میں دکان آپ کے حوالے کر دوں گا۔ یہ ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو چیز اس نے بطور ضمانت رکھوائی آپ اسے یوز بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا باقاعدہ کرایہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مکان کا مسئلہ ہے، اسی طریقے سے زمین کا مسئلہ ہے کہ آپ اگر اس کا جو پروفٹ ہے یا جو کرایہ ہے آپ یہ طے کر لیں کہ وہ ہم قرض میں سے کاٹتے رہیں گے، تو حقیقتاً پھر اس کی مرہون شے کو آپ استعمال نہیں کر رہے بلکہ آپ نے اس سے ایک چیز خود کرائے پر لے لی ہے۔ بس یہ ہے کہ اب فزیکلی طور پر آپ پیسہ اس کے ہاتھ میں کرایہ رکھ نہیں رہے بلکہ اپنے قرض میں سے مائنس کرواتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسا اگر کر لیا جائے تو بہت اچھا ہے کہ آپ کے پاس دکان بھی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ چلو کہیں بھاگ جائے گا، دکان تو آپ ہی کے پاس ہے، اور آپ دکان کا رینٹ اس کو سمجھ لیں جو رینٹ ہے وہ اپنے قرض میں سے کٹواتے چلے جا رہے ہیں، یا وہ رینٹ سمجھ لیں جو آپ کا بچ رہا ہے وہ آپ کا قرضہ آپ کے پاس واپس آ رہا ہے۔ جب اس کا قرضہ مکمل ختم ہو جائے تو اب واجب ہو جائے گا کہ آپ دکان اس کو دے دیں، یا پھر اس سے مزید ایگریمنٹ کر لیں کہ یار ہمارے پاس ہی رہنے دو، میں آپ کو رینٹ دیتے رہتا ہوں، اگر وہ راضی ہو جائے تو پھر وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو یوں تھوڑا سا اس پہ بھی غور و تفکر کر لیا جائے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130، 131، 132، اس پر تھوڑا سا ہم کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، تم سود کو 2 گنا 3 گنا کئی گنا کر کے نہ کھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو یہاں سود مرکب کو اللہ تعالی نے منع فرمایا، یا سود در سود جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ممانعت فرمائی۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے
کہ آپ نے مثال کے طور پہ کسی کو 1,00,000 روپے قرض دیا 6 مہینے کے لیے، اور آپ نے طے کر لیا کہ اگر تم نے اور یہ طے کر لیا کہ آپ کو 6 مہینے کے بعد مثال کے طور پہ اس پہ 5,000 روپے مجھے زائد واپس کرنے ہیں۔ یہ ایک سودی معاہدہ ہو گیا کہ 6 مہینے میں 1,00,000 لوٹانے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 5,000 نفع۔ تو یہ 5,000 جو طے کیا ایگریمنٹ ہے باقاعدہ، یہ ایک ایسی زیادتی ہے جو مشروط ٹھہرا لی گئی ہے مالی معاملہ کرتے ہوئے، اور کسی زیادتی کا بدلہ نہیں ہے۔ یہی سود کی تعریف تھی، تو یہ قطعی طور پہ سود ہے۔ لیکن اب یوں ہوا کہ جب 6 مہینے گزرے تو وہ 1,00,000 دینے پہ قادر نہ ہوا، تو آپ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو مزید 6 مہینے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن اب جب تم مجھے 1,00,000 روپے واپس کرو گے تو 5,000 نہیں بلکہ 10,000 روپے واپس کرو گے۔ یعنی آپ نے مدت بڑھائی تو آپ نے سود کا ریشو بھی بڑھا دیا۔ تو وہ شخص بیچارہ بعض اوقات مجبور لوگ ہوتے ہیں، بڑا بلکہ چھوٹا اماؤنٹ بھی بعض اوقات جو ہمارے نظر میں یا کسی عام آدمی کی نظر میں چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے، وہ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹا اماؤنٹ بھی ان کے لیے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، تو وہ بیچارے وقت پہ قرض ادا نہیں کر سکتے، مزید سود بڑھ جاتا ہے، اور اس طریقے سے بعض اوقات سود در سود، سود در سود، جو اصل رقم سے بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص نے مجھے یہ واقعہ بیان کیا اور مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ ایک شخص ایسا ہے جو تبلیغ دین پر بھی جاتا ہے، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس نے مجھے کچھ قرضہ دیا کہ آپ اتنے عرصے میں لوٹا دیں، اور اس پہ پروفٹ طے کیا۔ تو غلطی شخص کی بھی ہے، بھی کوئی معصوم تو نہیں کہ کیوں آپ نے سودی معاہدہ کیا، لیکن حیرت اس شخص پر ہے کہ جو داڑھی رکھ کر اور پھر تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام بھی دے رہا ہو اور پھر یہ حرکتیں کر رہا ہو۔ تو اب جب وہ وقت آیا تو یہ کہتا ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکا، تو اس نے سود کا ریشو بڑھا دیا۔ اب اس کے کہنے کے مطابق شاید 20,00,000 روپے اس نے قرضہ لیا تھا، کہتا ہے کہ میں 40-45 لاکھ روپے دے چکا ہوں اور اصل قرضہ اب بھی باقی ہے، اور کہتا ہے کہ وہ دھمکیاں دیتا ہے، اپنے آدمی میرے گھر پر بھیجتا ہے، اور ہر سال رمضان میں شاید یا ہر 6 مہینے بعد عمرے پر بھی جاتا ہے۔ تو آپ اس سے غور و تفکر فرمائیں کہ بعض لوگوں نے اس طریقے سے ظاہری مذہبی لبادہ اوڑا ہوتا ہے، حرکت اتنی خراب قسم کی ہوتی ہیں، اور شاید شیطان نے ان کا ذہن بنا دیا ہے کہ تم چونکہ عمرہ بھی کرتے ہو، تم تبلیغ بھی کرتے ہو، تم مطلب غریبوں کی امداد بھی کرتے ہو، فلاں جگہ بھی پیسہ لگا دیتے ہو، فلاں جگہ اچھی جگہ پیسہ خرچ کر دیتے ہو، اب تھوڑا بہت اس طرح کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے، اور یہ جو سود کا معاملہ ہے، یہ بعض اوقات بینک والے بھی اس طرح کا اگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ قطعی طور پر غلط ہے، اور اس میں بیچارہ غریب آدمی پستہ چلا جاتا ہے، جو اس کا اس کے ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے، جو مطلب اس بیچارے کو ذہنی اذیتیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، صدمے ہوتے ہیں، اور اپنی پراپرٹی، اپنی دکان، اپنا مال و متاع چھن جانے کا جو اس کو خوف ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بس اس سے سب کو محفوظ فرمائے۔ وہی تکلیف جانتا ہے جو بیچارہ اس اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے، اور جو دینے والا ہوتا ہے، اکثر یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے قرضے دینے والوں کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں، خصوصاً جو مطلب معذرت بینکس کے اس شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں، جو سود ریکور کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، تو وہ نہ کسی کی بیچارے کا رونا دیکھتے ہیں، نہ اس کی معصومیت دیکھتے ہیں، نہ اس کی غربت دیکھتے ہیں، نہ اس کی عاجز انکساری دیکھتے ہیں، دھمکیاں، اس کو ذلیل کرنا، پورے محلے کے اندر بیچارہ وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، کوئی رحم نہیں۔ تو پھر یاد رکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میدان محشر میں پھر جب یہ اس طرح کے سخت رویے اختیار کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور یہ مظلوم، یہ کمزور، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی حاصل کرنے کے بعد مضبوط ہو چکا ہوگا، اور اس وقت آپ اس کو دبا نہیں سکیں گے۔ پھر جب یہ اپنا بدلہ وصول کر رہا ہوگا، اس وقت بڑے بڑے لوگوں کی سختیاں، ان کی طاقتیں، ان کے روب اور دبدبے ہوا ہو جائیں گے۔ پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ تو دنیا سب کچھ نہیں ہے، مختصر سا ہمارا یہاں قیام ہے، کیوں اپنی ہم اس مختصر ترین زندگی میں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کریں؟ ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے اگر کسی بھائی نے، کسی بہن نے، کیونکہ بینکوں کو سمجھانا تو بیکار ہے، خیر وہ تو کوئی ہماری بات نہیں مانیں گے، انہوں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر بہرحال وہ آخرت میں خود جواب دہ ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ طور پر ایسے کام کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہی میں نے جیسے کہا کہ بوگس قسم کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ جی یہ بتائیے
اگر میں نے سے 1 لاکھ روپے کو 6 مہینے کے لیے کہیں انویسٹ کیا ہوتا تو مجھے پروفٹ ملتا کہ نہیں ملتا؟ جی ہاں ملتا. تو بس پھر آپ کو میں قرض کے طور پہ دے رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑا بہت مجھے پروفٹ دیں تاکہ مجھے لاس نہ ہو. پھر اگلا جب 6 مہینے آئے وہ نہیں ادا کر سکا تو بھئی اب یہ پروفٹ ریشو بڑھا دو، کیونکہ اگر میں نے کہیں اور انویسٹ کیا ہوتا کیا مجھے 1 سال کے اندر اتنا نفع نہیں ہوتا تو بھئی اب اس کو آپ بھی تو بڑھائیں. یوں اس طریقے سے مطلب دلائل دے کر معاملات کیے جاتے ہیں. حالانکہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام فرمایا. تو آپ اگر اس طرح کرنا ہی چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے پہ پروفٹ بنے، تو پھر قرض کے اوپر نہ لینا، آپ انویسٹمنٹ کریں، شرکت کر لیں، مداربت کر لیں، کوئی مال خریدیں، اس کو پروفٹ کے ساتھ کسی اور کو بیچیں. تو اس طریقے سے آپ تجارت کریں. اور پھر یہ سوچ لینا کہ اگر میں انویسٹ کرتا تو اتنا پروفٹ ہوتا، یہ کیوں نہیں سوچتے آپ کہ اگر میں انویسٹ کرتا اور میرا مال ہی ڈوب جاتا؟ یہاں کم از کم 1 لاکھ تو محفوظ ہے، 6 مہینے بعد دے گا، سال کے بعد دے گا، لیکن ملے گا تو صحیح. اگر آپ کاروبار میں لگاتے تو شاید یہ 1 لاکھ ڈوب جاتا، بالکل ہی آپ خالی ہاتھ رہ جاتے. تو دونوں طرح کے احتمالات ہیں. کیوں آپ اس احتمال کو اتنا اس صورت کو اتنی فوقیت دے دیتے ہیں کہ بھی ضرور اگر میں 6 مہینے میں انویسٹ کرتا تو اتنا پروفٹ ہوتا، لہٰذا آپ مجھے دیں؟ ضرور پروفٹ ہوتا، کس نے بتایا؟ کہ آپ غیب جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے مال تباہ ہو جاتا. کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے جو اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اچھی طرح دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے، لیکن ان کا سرمایہ ڈوب جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی ڈوب سکتا تھا. تو آپ نے کیسے ذہن بنا لیا؟ اس لیے اچھی طریقے سے ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے، اور موت سے پہلے اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالنا چاہیے. اس لیے دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، بے خوف نہ ہو جاؤ. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آج کسی مظلوم کی آہیں اور سسکیاں اگر آپ کے قلب پہ اثر نہیں کر رہی تو پھر یاد رکھیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی آہوں اور سسکیوں کے اندر مبتلا کر دے گا. آپ بھی کراہتے ہوئے آپ کے منہ سے تکلیف کے الفاظ نکل رہے ہوں گے اور سسکیاں اور آہیں نکل رہی ہوں گی، کوئی سننے والا نہ ہوگا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت سے مزید ایک بات پتہ چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے بارے میں یوں فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. اس کا مطلب اگر کوئی سود کھا رہا ہے اس سے بھی اس کا خطاب ہے، یعنی یہ خطاب تو اس کو بھی ہے. جو ابھی ارادہ کر رہا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. اس سے علماء نے ایک نتیجہ نکالا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے. عند الاحناف یہی مسئلہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کفر و شرک کے علاوہ انسان کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے وہ کافر نہیں ہوتا ہے. ہاں ایک صورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی قرآن سے کسی عمل کی حرمت ثابت ہے اور واضح آیت سے، جس کو نص قطعی کہتے ہیں، نص قطعی سے کسی شے کا حرام ہونا ثابت ہو اور انسان اس کو حلال سمجھ کر کرے یا کھائے پیے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن پاک کے حرام کو حلال کہا، تو گویا کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا. اس انکار قرآن کی وجہ سے اس کو اسلام کی دولت سے محروم کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے آتوا الزکوٰۃ کا قول ارشاد فرمایا. آپ کو کہے میں زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو نص قطعی سے جس کا ثبوت تھا اس کا انکار کر دیا، یہ نص کا انکار کرنے والا ہوا، یہ کافر ہو جائے گا. ہاں اگر یہ کہتا ہے کہ واقع زکوٰۃ تو فرض ہے لیکن سستی ہے جی میں دیتا نہیں ہوں، تو یہ کافر نہ ہوتا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہوتا کہ یہ فرض کو ترک کر رہا ہے، لیکن اب کافر نہیں ہوتا. اور اگر یہ انکار کر دیتا ہے تو پھر یہ صراحتاً. تو اب یہ جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پہلے مومنین سے خطاب ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اگر کسی نے سود کو حلال سمجھ کر لیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ پھر کفار کی طرح جہنم ہوگا. اس سے ذرا میرے وہ بھائی اور بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں کہ جب آتی ہوئی آمدنی کے بارے میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ رک جائے گی، آوک رک جائے گی، تو پھر لوگ اپنا محاسبہ نہیں کرتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث کا انکار کرنے پہ جرأت مند ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ باپ سود کھا رہا ہے یا ماں سود کھا رہی ہے، اولاد نے اس طرح کا کوئی پروگرام دیکھا، ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، وہ اپنے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں، یہ آپ حرام کھا رہے ہیں، ہمیں بھی حرام کھلا رہے ہیں، یہ غلط ہے.
تو ماں باپ پھر تعویلات پیش کرتے ہیں، اور بے وقوفوں یہ مولوی لوگ تو بھوکے مر رہے ہیں اور مسجد کی روٹیوں پہ پل رہے ہیں، کیا تم بھی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ پوری دنیا کر رہی ہے ایسا، اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہوا؟ بے وقوف تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرو گے وغیرہ وغیرہ۔ اب میں اب بھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایسا کہنے والا اس کو حلال سمجھ رہا ہے، لیکن بعض اوقات صراحتاً کہہ دیا جاتا ہے او بیٹا اس دور میں کوئی حلال کوئی حرام نہیں ہے، جس طریقے سے پیسہ آؤ نا، پیسہ آئے وہ لے لو۔ یہ جو جملہ ہے بہت خطرناک ہے کہ اس دور میں کچھ حلال حرام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن قیامت تک کے لیے ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حلال قرار دے دیا اسے کون حرام کرنے والا ہے؟ اور جس کو حرام قرار دے دیا اسے کون حلال کر دینے والا ہے؟ قیامت تک کے لیے احکام آ گئے ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چیز کی گنجائش تھی کہ کسی شے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو لیکن اس کو بعد میں حلال کر دے، اپنے حبیب کے ذریعے پیغام پہنچا دے، اور کوئی حرام تھی حلال تھی اس کو حرام کر دے۔ اس طرح معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تو بس اب تبدیلی نسخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، اور ہمارا جو دور ہے وہ یہی دور ہے۔ اس میں اس طرح کے جرت مندانہ کلام کرنا، کیونکہ ان کو خوف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اولاد اکڑ گئی ہے، اب ان کا کہنا مان لیں گے تو اتنی جو لاکھوں کی آمدنی ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو آسائشیں ہیں، ہماری بہترین گھر ہے پورے خاندان میں، اور ہماری جو گیدرنگ ہے، ہمارا سرکل ہے، اس میں ہماری جو عزت ہے، جھوٹی عزت جس کو کہتے ہیں، جھوٹی عزت، کیونکہ ایسا سود کھانے والا مرے گا تو کوئی اس کے جنازے تک میں نہیں آتا، اور وہ ایسے لوگ ہمارے رابطے میں ہوتے ہیں جو ہمارا جنازہ تک نہیں پڑھتے، غریب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کو ساری زندگی حقارت کے ساتھ دھکے دیے تھے وہ جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ جتنے جو ہمارے گیدرنگ اور سرکل والے ہیں یہ تو بعض اوقات آتے بھی نہیں ہیں، مجھے وہ کاروباری کسی مصروفیات میں باہر گئے ہوئے ہیں، فلاں جگہ گئے، چند ایک آ جاتے ہیں قریبی، اور جن بیچاروں کو جنازے کی دعا تک بھی نہیں آتی بعض اوقات، اور وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہاتھ جھاڑ کے جو جاتے ہیں تو پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ایسے حضرات فوراً سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اولاد کا کہنا مانیں گے یا اولاد کے قلب پر کسی عالم دین کی کوئی بات اثر کر گئی تو پھر ہماری آسائشیں چھن جائیں گی، یہ نعمتیں چھن جائیں گی، یہ لاکھوں روپے کی جو آمدنی ہے ماہانہ یہ چھن جائے گی، اور اس خوف کی وجہ سے وہ قرآن و حدیث کے خلاف اعلان جنگ کر دیتے ہیں، اور ایک دم اکڑ کر بغاوت پر اتر آتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کوئی، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، بس جو ہم کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، تم بھی ایسا کرو، نہیں کر رہے تو نکلو ہمارے گھر سے باہر، ذرا کماؤ گے نا تو پتہ چلے گا۔ اس طریقے سے اپنے اولاد کو ایموشنلی بلیک میل کر کے اور اس کو دوبارہ حرام کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور یہ ایمان والوں سے پیچھے خطاب تھا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی سب آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب جہنم سے ڈرایا کہ سود لوگے تو وہاں جاؤ گے، اور پھر جنت کا بہترین تذکرہ فرمایا کہ اتنی بڑی جنت اللہ نے تیار کی ہے جو تمام آسمانوں اور زمینیں سب ایک طرف کر دیں، ان کی چوڑائی سے بھی اس کا عرض زیادہ ہے، اس کی چوڑائی زیادہ ہے، اور آسمانوں کی وسعتیں تو آپ جانتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ سائنسدان حیران ہیں کہ اس کی وسعتوں میں کھو گئے ہیں، انسان کو اپنی حقارت کا احساس تسلسل سے ہو رہا ہے کہ اتنی وسیع کائنات تو جنت کتنی بڑی ہوگی، اور یہ اس کے لیے انعام ہے جو دنیا کی عارضی دولت کو، حرام دولت کو ٹھوکر مار کر، تھوڑی سی مشقت تنگ دستی برداشت کر کے کم پر قناعت کر لے لیکن اپنے اللہ کو راضی کرے، اس کے لیے آخرت میں نجات ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا